اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرص، جو کہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دروس میں نفس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس میں نفس کی سائنس، تزکیہ نفس کیسے، تزکیہ نفس کیوں، اور نفس کے مراحل، یہ 4 دروس تھے جو ہمارے نفس سے متعلق تھے، اور یہ تمام 4 دروس جو ہے وہ مقدمہ تھے اس گفتگو کا کہ جو آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگ سکتی ہے، تشخیص ہونی چاہیے، علاج ہونا چاہیے، اسی طرح انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، ایک نفس پایا جاتا ہے جس میں بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، نفسانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی تشخیص ہونی چاہیے اور ان کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ جو مراحل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ طے کرنے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے مقدمہ، یعنی وہ اہم نکات جس کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر آپ کو اس درس یعنی حرص سے متعلق گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے حرص کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حرص جو کہ ایک نفس کا مرض ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں تاکہ ہماری تشخیص اور علاج میں آسانی ہو۔ اس کے بعد حرص اگر کوئی شخص مبتلا ہو اس مرض میں، تو حرص میں مبتلا شخص کی علامات کیا ہوتی ہیں تاکہ وہ جانچ سکے، پہچان سکے کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا علاج آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج کی گفتگو میں شروع کے 4 مراحل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور علاج انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے مقدمہ یعنی اس گفتگو کا جو کہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں حرص سے متعلق، اس میں چند نکات ہیں جو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور انشاءاللہ ان نکات کو رکھ کر آپ اس بحث کو، اس گفتگو کو، اس مرض کو اور اس کی تشخیص علاج کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ پہلا نکتہ سمجھ لیجئے کہ انسان رہنمائے مخلوق ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا اعلامیہ تھا کہ جب اس نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا، اور یقیناً انسان جو ہے تمام مخلوقات میں افضل ہے، اور نہ صرف افضل ہے بلکہ تمام مخلوقات انسان کے لیے تسخیر کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کیپٹن آف دا شپ، انسان کی مثال ایسی ہے جیسے پائلٹ آف دا ایروپلین، اور انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈرائیور آف دا وین۔ تو انسان اگر خود اپنے تئیں صحت مند ہے، منحرف نہیں ہے، صحیح راستے پہ ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو منزل مقصود تک لے جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں انحراف کا شکار ہے تو یقیناً وہ کسی حادثے کا شکار ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے ہیں کہ مصداق اس پوری کائنات کو لے ڈوبے گا۔ جیسا کہ آپ کو اپنے ماحول میں نظر آ رہا ہے، شہر ہو، ملک ہو یا پوری عالمی برادری ہو، تمام کے تمام ایک رسک، ایک خطرے اور کسی بہت بڑے حادثے کے منتظر ہیں۔ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، نہ کہ فقط جسم کا۔ روح اور نفس میں فرق یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہی نفس اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور روح کہلاتا ہے، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو یہ روح جو ہے انسان کا نفس کہلاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے نفس کو بھلا بیٹھا ہے، اور فقط اس نے جسم کو یاد کر لیا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے جسم پر ہے۔ آپ کے چہرے پہ پھوڑا پھنسی نکل آئے، آپ کی رنگت زرد پڑ جائے، آپ کے بال گرنے لگیں تو سفید ہونے لگیں، یا جسم میں کسی بھی جگہ خارش ہو جائے، آپ نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں، نیند نہ آئے یا نیند زیادہ ہے، ہر قسم کی صورتحال میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً اپنے بڑوں سے رائے لیتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تشخیص کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور پھر علاج کی فکر میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ انسان کی فکر جو اپنے جسم کے لیے ہے، اور یہ عالمی پیمانے پہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ترقی یافتہ ممالک ہوں یا غیر ترقی یافتہ۔
یہ وہ اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون اس لیے نہیں کہ یہ اچھا نظر آ رہا ہے, اسمارٹ فون اس کو کہتے ہیں جس میں کمپیوٹرائز پروگرامز یا سافٹ ویئرس موجود ہوں. یہ وہ اسمارٹ فون ہے کہ جو آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے, آپ کے جسم میں موجود کوئی ڈس آرڈر, کوئی ڈیزیز ہے, اس کو ڈائگنوز کرتا ہے. مطلب یہ اسمارٹ فون جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, آپ کے یورین میں موجود 25 کانسٹیچوئنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. مثلاً وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے یورین میں گلوکوز موجود ہے کہ نہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہیں کہ نہیں, آپ کے یورین میں بلڈ ہے کہ نہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کڈنی کی پرابلم کا شکار ہیں کہ نہیں. اسی طرح آپ کے یورین میں ایسیٹو ایسیٹک ایسڈ یا کیٹون باڈیز ہیں کہ نہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ گاؤٹ کا شکار ہیں کہ نہیں. 25 کانسٹیچوئنٹس, اس کا مطلب ہے 25 سے زیادہ بیماریاں فقط ایک چھوٹے سے یورین ٹیسٹ جو کہ یہ اسمارٹ فون کر سکتا ہے, آپ آگاہ ہو جائیں گے. امریکہ میں ایسے فون لانچ ہو چکے ہیں جو انسان کے دل کی دھڑکن کو بتلا دیتے ہیں, انسان کے دل کا ای سی جی نکال لیتے ہیں, اور اگر اس میں دھڑکنوں میں ای سی جی میں کوئی بے ترتیبی یا نارملٹی ہو تو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو, کارڈیولوجسٹ کو فوراً مطلع کر دیتے ہیں, بیپ بج جاتی ہے کہ آپ کا فلاں پیشنٹ اس وقت فلاں پارک میں جاگنگ کر رہا ہے اور اس کو پالپیٹیشن ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر فوراً رش کرتا ہے, اس کو فون کرتا ہے اور ضروری ہے احتیاطی تدابیر فوراً لی جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر انسان یہی تمام تر کوششیں اور تکالیف اور دقتیں اپنی روح کے لیے بھی روا رکھتا تو انسان کی انسانیت کہیں اور پہنچ چکی ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ کیوریوسٹی نامی گاڑی مریخ پر بھیجیں. اگر آپ اپنی انسانیت, روح اور نفس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی روح عالم ملکوت میں اس وقت گردش کر رہی ہوتی اور آسمانوں کی خبریں لے کے آ رہی ہوتی. یہ تو وہ گفتگو ہے جو انسان کے نفس کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام اس نفس کی بیماریوں کو, اسلام آپ کے نفس کو کیا امپورٹنس دیتا ہے. قرآن برملا قسمیں کھا کر یہ اعلان کر رہا ہے قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا, کہ اصل کامیابی, اصل ہدف, اصل نجات, اصل ٹارگٹ, اصل خواب انسان کا تزکیہ نفس ہے. یہ وہ سورہ شمس ہے کہ جو آپ, سورہ اعلیٰ ہے کہ جو آپ اپنی عیدین کی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سال آپ کو یاد دلاتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر یاد دلاتا ہے. 11 قسمیں کھاتا ہے, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, آسمانوں کی, زمین کی, دن کی, رات کی, ہر قسم کی قسمیں کھا کے یاد دلا رہا ہے. آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ یقین کر لو کہ تمہاری کامیابی پیسے میں نہیں, حسن میں نہیں, طاقت میں نہیں, حکمرانی میں نہیں, تعلیم میں نہیں, کیریئر میں نہیں, تمہاری کامیابی فقط اور فقط تمہارے تزکیہ نفس میں. اب آپ کہیں گے بھئی آپ نے ہمیں ایک بک پکڑا دی, وہ بھی قرآن شریف, ہم تو عام میڈیکل سائنس کی بک ہاتھ میں پکڑ لیں تو پریشان ہو جائیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہم کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہمارے لیے کوئی استاد مقرر کیجئے, کوئی ڈاکٹر مقرر کیجئے. تو جناب یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر مقرر نہیں ہے. آپ سے آپ کا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی سہیلی آپ کو یہ کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ, فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے, تو شاید آپ یقین نہ کریں. ہاں, گلی کا کوئی ڈاکٹر, فیملی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ بھئی میں آپ کو فلاں ڈاکٹر کو ریفر کر رہا ہوں, آپ کی بیماری کا علاج اس کے پاس ہے, آپ کو فوراً یقین آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ ڈاکٹر کی پہچان اچھی طرح کر سکتا ہے. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے نفس اسپیشلسٹ ہیں. آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر جانا ہو تو یہ دیکھ لیجئے یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں. ایک طبیب یگانہ تھے, مولا علی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 108 میں رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ریفر کرتے ہیں آپ کو اور ہم سب کو کہ اپنی نفس کی بیماریوں کے لیے رسول سے دوا لو, ان سے حکایت, ان سے مشورے اور ان کی باتوں پر عمل کرو. کیا انٹروڈکشن کرواتے ہیں مولا؟ آپ وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو. یہ ہوم ڈیلیوری اور جسے کہتے ہیں ایک فون کال پر پیزا, بروسٹ اور رولز اور کباب, بن کباب, برگرز آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت پرانی چیزیں ہیں, بہت پرانی باتیں ہیں جو خود رسول اللہ کے زمانے میں تھی. اور رسول اللہ کے عجیب ڈاکٹر تھے. آج کل کے ڈاکٹروں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو فون کریں تو وہ فون نہ اٹھائے, آپ اس کے کلینک پہ جائیں تو 2 گھنٹے لگائیں اور خوشی خوشی آپ اس کا انتظار کریں. پیش امام اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پیش امام کو سلواتیں سنانا آپ شروع کر دیں. تو رسول اللہ اپنے اوزار, اپنے ہتھیار, اپنی ادویات کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں. کس کے پاس؟ مریض کے پاس, کہ بھائی تم بیمار ہو, میں تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں.
پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو. یہاں اگر کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آئے تو وہ آپ کے زخموں پر نمک پاشی ہی کرتے ہیں, کوئی صحیح حل نہیں بتاتے. تو رسول اللہ اپنا مرہم درست کر کے کہ کس کو کیا زخم لگائے, کتنا گہرا زخم لگائے, کتنا شدید گھاؤ لگائے, اور کون سا مرہم اس کے لیے موضوع ہوگا. اور داغنے کے آلات کو تپا لیا ہو. داغنے کے آلات, جب کبھی کوئی زخم لگا کرتا تھا تو عرب کے معاشرے میں پہلے لوہے کو گرم کر کے اس پہ لگا دیا کرتے تھے, اور گرمی سے وہ زخم جل جاتا تھا اور وہ مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اور آج کل کی میڈیکل سائنس میں بھی ہوتا ہے, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اگر آپ کی ناک کا گوشت بڑھ جائے, ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو کوٹری کیا کرتے ہیں, یعنی جلا دیا کرتے ہیں اس جگہ کو, اس حصے کو. آپریشن ہو جائے تو اکثر جو ہے کوٹری کر کے بلڈ ویسلز کو جلا دیا جاتا ہے جو بلیڈنگ زیادہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جلانے کے اور بھی طریقے مروج ہو چکے ہیں, مثلا لیزر بیمز ہیں جس سے جو ہے آپ کی کڈنی سٹون کو جلایا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, گال سٹون کو توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے. بہرحال جلانے کا طریقہ علاج میں پہلے بھی شامل تھا اور آج بھی شامل ہے. تپا لیا ہو کہ جس اندھے دل بہرے کان گونگی زبان پر ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دیں. مولا علی نے نہ صرف ریفر کیا بلکہ بتلا بھی دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, کون لوگ بیمار ہیں, اصل بیمار کون ہیں, اصل بیماریاں کیا ہیں, مہلک امراض کیا ہیں. اندھے دل والے اصل بیمار ہیں, بہرے کان والے اصل بیمار ہیں, گونگی زبان والے اصل بیمار ہیں. اندھا دل کون سا دل ہوتا ہے جو معرفت الہی نہ رکھے. کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. جانے لگا تو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ خدا ایک کونے میں بیٹھا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, نہیں, دل نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا, اس کا نظارہ کیا ہے. تو اصل اندھا پن دل کا اندھا پن ہوتا ہے کہ جس سے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا, خدا کی نشانیوں کو نہیں ادراک کر سکتا. بہرے کان, ہم سنتے ہیں, جی ہاں, میوزک سنتے ہیں, ہم گپ شپ سنتے ہیں, ہم غیبتیں سنتے ہیں, ٹی وی کے فضولیات اور ان کے پروگرامات سنتے ہیں, شب و روز سنتے ہیں. وہ کان جو اللہ کی باتوں کو نہ سنے اور سنے تو اس پہ اطاعت پہ آمادہ نہ ہو, وہ کان وہ ہیں کہ جن میں سے لاوا نکل رہا ہے کفر کا, اس کو فوراً علاج کروانا چاہیے. اس کے بعد گونگی زبان جو شہادت نہ دے سکے, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ وہ شہادتیں ہیں کہ جو انسان آج دیتا تو ہے فقط زبان سے, دل سے نہیں. اور انہی تینوں امراض کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے کہ اگر یہ تینوں امراض کسی کو لگ گئے اور وہ ضدی اور ہر درمی میں باز نہ آیا تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا اعلامیہ نوشتہ دیوار دیا ہے, ثم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں اور یہ نہیں پلٹیں گے ہماری طرف. اپنی دواؤں کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز, کون سے غفلت کے مراکز کے انسان دوسری مشغولیات میں مصروف ہے. اور آج کا انسان جتنا غافل ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, دوستوں کی محفلیں ہیں, چوراہے ہیں, گلی کے نکڑ ہیں, ڈبو کلب ہیں, اور ٹی وی اور میڈیا کے دیگر خرافات ہیں کہ جس میں آدمی اتنا مشغول ہے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اصل اور کام اور ذمہ داری کی طرف رجوع کرے, اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اگر اس دور میں, اس ماحول میں اگر انسان پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں کوئی پیادہ و ساغر نہیں ہوں میں, تو یقیناً فطری طور پہ انسان آج کل کے ماحول سے گھبرا جاتا ہے. تو ایسے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے, حیرت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا. یہ ہے رسول کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں اور حیرت میں پڑے ہوئے لوگوں کی تلاش میں لگے, کس طرح مجھے مل جائے اور میں ان کو اپنا علاج پہنچاؤں. تو نفس کی اہمیت کے حوالے سے کہہ دیا گیا, قد افلح من زکاہا, نفس کی اہمیت کے حوالے سے کتاب دے دی گئی کہ یہ کتاب ہے, اس میں تمہاری بیماری ہے, اس کا علاج موجود ہے. اور طبیب کا ذکر کر دیا گیا, اور نہ صرف طبیب, اس کے بعد 12 طبیب مزید دیے گئے کہ جو مکمل طور پہ اس کتاب کی اور تمہارے تزکیہ نفس کی حفاظت کریں گے اور وہ میرے جانشین ہوں گے. اگر اس کے باوجود, ان نعمتوں کے باوجود اگر آپ اپنے نفس سے غافل ہیں اور علاج کرنے پہ تیار نہیں, تو آپ کی مثال اس نفسیاتی مریض کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تیسرا نقطہ ان لوگوں کے لیے جو اس بحث طولانی میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کیا اہل بیت, کیا قرآن, کیا تزکیہ, کیا نفس, بھئی کھاؤ پیو عیش کرو, یہی ہے زندگی جسے کہتے ہیں.
تو کھالے پیلے جیلے کا نعرہ لگانے والے اور بس من موجی کرنے والے مجھے بتلائیے کہ کیا کراچی ہی میں بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ اور خوف و دہشت کی فضا ہے؟ کیا یہ فضا دوسرے ممالک میں نہیں؟ بالکل ہے. ان ممالک میں تو زیادہ ہے کہ جہاں پر سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ جیسے ملک میں، متول ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں لوگ مایا کیلنڈر پہ کیوں عمل کرتے، کیوں یقین کرتے، کیوں پریشان ہوتے کہ 2012 دسمبر 21 میں قیامت آ جائے گی؟ امریکہ کے قریب میکسیکو کے علاقے ہی میں تو یہ قبیلہ جو رہتا ہے، وہاں سے یہ خبر جو ہے امریکہ پہنچی، پھر امریکہ سے یورپ، یورپ سے ایشیا اور افریقہ. کیوں 2012 بنانے کا خیال آتا ہے مووی کہ دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گی؟ یہ خوف و دہشت کی فضا لوگوں میں کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ لوگوں کے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کے نفس سے ابل کے گر رہے ہیں. اور جب آپ اپنی کچن کا کچرا گلی میں ڈالیں گے تو آپ کی برائی ماحول میں، معاشرے میں پروان چڑھے گی. تو ہمارے آس پاس کے ماحول میں جو گندگی، غلاظت اور خوف و دہشت کی فضا ہے، اصل میں ہمارے نفس کا کیا دھرا ہے. ہمارا نفس جو ہے برائی میں مبتلا ہے. یہ برائیاں آگے جا کر اپنے آس پاس کے ماحول کو گندا کر رہی ہیں، اور ہر شخص خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں دنیا تباہ ہونے والی تو نہیں. ایک شہاب ثاقب روس کے علاقے میں جا کے ٹکرا کے گر جاتا ہے، 100 افراد زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن خوف و دہشت کی فضا ایسی کہ بس قیامت آ گئی. ایک ہریکین، ایک طوفان امریکہ میں آتا ہے جون جولائی میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے. آپ تو مریخ فتح کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دنیا کے ختم ہونے کی کیا فکر؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو. آپ اس کو لے لیں کہ آج کل جو نفسیاتی امراض ہیں اس میں لوگ کیوں مبتلا ہیں؟ کیا اس کی وجہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے؟ جی نہیں. ہم سمجھتے ہیں نفس کی بیماریاں، نفس کے امراض، گناہ، یقین کی کمی اس کی وجہ ہے. لوگ فوبیا کا شکار ہیں. کیوں فوبیا کے خوف و دہشت کا شکار ہیں؟ کہ اللہ کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے. اس لیے لوگ اپنے باس سے ڈر رہے ہیں، اپنی ساس سے ڈر رہے ہیں، اپنے گلی میں موجود تنظیم کے کسی کارکن سے ڈر رہے ہیں، اپنی بیویوں سے ڈر رہے ہیں، یا بیویاں جو ہیں وہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں سے ڈر رہی ہیں. عجیب الٹی گنگا جسے کہتے ہیں کہ لوگ بہہ رہی ہیں. ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں ڈپریشن کا شکار ہے؟ کیونکہ زہد پہ عمل نہیں ہو رہا. جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ غم نہ کرو، جو آ جائے اس پہ اترایا نہ کرو. قرآن کی آیت ہے، مولا کی حدیث ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. چھوٹی سی ہیئر کلپ جو ہے وہ انسان کی کھو جاتی ہے تو وہ غم میں مبتلا رہتا ہے کہ فلاں نے دی تھی اور فلاں جگہ سے لی تھی اور اب ایسی میچنگ کی کلپ نہیں ملے گی. پرس، جوتے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، موبائل، گاڑی، اور اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں. ہر کسی کی جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، ویک پوائنٹ ہے، کوئی عزیز شے ہے جس کے چلے جانے کا اس کو ہمیشہ خوف ستاتا رہتا ہے. وہم میں مبتلا ہے. ٹی وی پہ ایسے کئی پروگرامات آ چکے ہیں کہ لوگ کس طرح جنات اتروانے، جنات کو قابو کرنے اور جادو کے کمالات سیکھنے یا ان کو توڑ کرنے کے لیے کتنے جاہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں. یقین کی کمی، تزکیہ نفس کا فقدان، معاشی مسائل، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، غربت. کیوں معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے؟ حرص، حب دنیا، قیامت پہ یقین نہ ہونا، اپنی نیکیوں کا صلہ نہ ملنا، توکل کی کمی، قناعت کی کمی، سادگی کا فقدان. یہ وہ امراض نفس ہیں جو انسان اپنے اندر سمویا ہوا ہے اور جس وجہ سے ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور غربت اپنے عروج پر ہے. خاندانی مسائل کو لے لیجئے. کون سا ایسا خاندان ہوگا آپ کے آس پاس، آپ دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے، ایک ڈیٹا بنا لیجئے کہ جس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا نہ ابل رہا ہو گٹر کی طرح. کوئی چچا سے ناراض ہے، کوئی پھپھا سے ناراض ہے، کوئی اپنے ابو سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے. ایک دوسرے کی ناچاتیاں اور ناراضگیاں عروج پر ہیں. کیوں؟ قطع رحمی کے گھناؤنے جرم اور گناہ کے اثرات کا علم نہیں، لوگوں کو ادراک نہیں ہے. صلح رحمی کرنے کے کیا فوائد ہیں، کس طرح عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کس طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. جائیداد کے تنازع جا بجا ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس جائیدادیں موجود ہیں. سٹی کورٹ میں ایک رپورٹ کے مطابق سٹی کورٹ میں سب سے زیادہ جائیداد کے تنازع ڈیفنس اور کلفٹن کے مکینوں کے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کو مادہ سکون نہیں دے سکتا، پیسہ سکون نہیں دے سکتا. حرص میں مبتلا شخص سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنا تزکیہ نفس نہ کر لے. سیاسی مسائل، جب یہی لوگ، یہی گروہ منظم ہو جائیں، تنظیم بنا لیں اور منظم ہو کر لوگوں کو ستانا شروع کر دیں تو پھر ہڑتال اور دھماکے، ٹارگٹ کلنگ وجود میں آتی ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کبھی 34ویں نمبر پہ، کبھی 42ویں نمبر پہ، کبھی 47ویں نمبر پہ ہمیں نظر آتا ہے کرپشن کے اولمپک یا اس کی دوڑ میں.
تو کیا پاکستان یا ہم جیسے ممالک ہی اس مسئلے سے دوچار ہیں؟ کیا یہ ابتری یا نقص یا کمزوری یا ویک پوائنٹ کہیں اور نہیں؟ جی بالکل ہے. جب لوگ گروہ در گروہ بنا کر منظم ہو جائیں تو شہر اور ملک کا امن برباد ہو جاتا ہے، اور جب ممالک جمع ہو جائیں تو پوری دنیا کا امن تہو بالا ہو جاتا ہے. کبھی G5، کبھی G7، کبھی G8 وغیرہ وغیرہ ملک، امیر ترین ملک سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کس طرح بے وقوف بنائیں. کبھی نو آبادیاتی نظام تشکیل دیا جاتا ہے، چاہے فرانس ہو، چاہے جرمن ہو، انگلینڈ ہو، چاہے امریکہ ہو. یہ ممالک کسی نہ کسی طرح اپنے آس پاس کے ممالک پر دھاوا بولتے رہتے ہیں، جس سے نو آبادیاتی نظام وجود میں آیا. اور آج کل ریموٹ کنٹرول قبضے سے لوگوں کا جو ہے دل اور دماغ جو ہے وہ مسخر کیا جا رہا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو عالمی معاشرتی بحران جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، جس میں جو ہے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک خوفناک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ مسئلے ہیں جس سے انسان دوچار ہے. اس بحث میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کیا حصہ ہے، اس میں میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا ہے لوگوں کا. جی ہر کسی کا قصور ہے، کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس نے دیا ہوا ہے، چاہے وہ 1% ہو، چاہے وہ 0.1% ہو، چاہے 50% ہو. ہم نے اپنے نفس کو اس کی راہ پر سیدھے راستے پہ نہیں رکھا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، گر پڑتا ہے، راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے. اور جب ایک سیارہ جو ہے راستہ چھوڑ بیٹھے کسی سے ٹکرا جائے تو کتنا بڑا طوفان اور دھماکہ ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کا نفس جب بہکتا ہے تو دوسرے نفس سے ٹکراتا ہے، اور ٹکرانے کے نتیجے میں جو حادثات رونما ہوتے ہیں وہ آگے چل کر جمع ہو کر ایک بہت بڑے دھماکے سے، ایک بہت بڑی تباہی سے، جسے کہتے ہیں کہ دوچار ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ نفس 4 حصوں پر مشتمل ہے: شہوت، غضب، عقل اور وہم. شہوت یعنی لذت، شہوت یعنی خواہش، انسان کا اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی خواہش، مثلا کھانا، پینا، سونا اور دیگر جسمانی لذتیں جس میں آپ کو خوشی محسوس ہو. غضب یعنی غصہ، یعنی وہ قوت جس کے تحت آپ مشکل کو، پریشانی کو، مصیبت کو ٹالتے ہیں، حادثات کو ایوائڈ کرتے ہیں. عقل ان دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب کو اپنے اپنے دائرے میں اعتدال میں رکھنے والی قوت، نہ زیادتی ہو، نہ کمی ہو، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو. اگر عقل ان دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، بر وقت استعمال پہ مجبور کر دیتی ہے، یا بر وقت استعمال نہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، تو بس یہی آپ کا تزکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے. اور جب عقل شہوت اور غضب کو اپنی جگہ پہ رکھے تو پھر وہم 9-2-11 ہو جاتا ہے. وہم اینٹی عقل ایلیمنٹ ہے، جو ضد ہے عقل کی. جو عقل کہتی ہے بالکل اس کا الٹ وہم کہتا ہے. اگر آپ نے عقل کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہو گیا کہ آپ نے وہم کی بات مانی، اور اگر آپ نے وہم کی بات مانی تو اس کا مطلب ہے آپ نے عقل کی بات نہیں مانی. تو چنانچہ عقل ان دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ لے تو وہم غائب ہو جاتا ہے. چنانچہ اب ہمارے پاس 3 قوتیں بچتی ہیں: شہوت، غضب اور عقل. ان کو اپنی اپنی جگہ پر اعتدال میں رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے. جس طرح بلڈ پریشر ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو ہائپر ٹینشن، لو ہو جائے تو ہائپو ٹینشن، شوگر زیادہ ہو جائے تو ڈائبٹیز، کم ہو جائے تو ہائپوگلائسیمیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان قوتوں کو اعتدال میں رکھنا ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے، یہی ہمیں کرنا ہے. شہوت سے بات کیوں شروع کی جائے؟ دیکھا جائے تو یہ ہمارا پہلا درس ہے جو امراض روحانی یا امراض نفسانی، نفس کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب تک جو درس پیش کیے گئے نفس کے حوالے سے وہ مقدمہ تھے. علماء اعلامیہ فرماتے ہیں، ملا احمد نراقی اپنی کتاب میراج السعادہ میں لکھتے ہیں کہ انسان اول تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان جس مرض میں مبتلا ہو اس کا علاج کرے. شوگر کا مریض شوگر کا، بلڈ پریشر کا علاج کرے، ہارٹ کا علاج کرے. اسی طرح اگر آپ تکبر میں مبتلا ہیں یعنی عقل کی بیماری میں تو اس کا علاج کریں. اگر آپ غضب میں مبتلا ہیں، غصیلی طبیعت کے مالک ہیں، آپ اس کا علاج کریں. اگر آپ حرص میں مبتلا ہیں، حرص کا علاج کریں. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں اوور آل ایک روٹین میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتی ہوں، جس طرح ہاسپٹلز میں ہوتا ہے ایگزیکٹو چینل یا نارمل روٹین چیک اپ، جس میں پتہ چلے کہ آپ کو کیا کیا بیماریاں اور آپ کو کس طرح چلنا ہے،
اگر آپ یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں گے مجھے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تو لیٹس اسٹارٹ. 0 پوائنٹ کیا ہے تزکیہ نفس کا؟ تزکیہ نفس کا 0 پوائنٹ شہوت ہے، اس کے بعد غضب، اس کے بعد عقل. ان تینوں کا تزکیہ ہو گیا تو وہم، رفع چکر، 9 و 11. علماء علام اس کی توضیح اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کے 7 سال تک اس پر شہوت کی قوت غالب ہوتی ہے. یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا سونا، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جب وہ 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر کے درمیان گزر رہا ہوتا ہے تو اس پہ غضب کی قوت غالب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال سے 14 سال کے بچے جو ہیں کافی متحرک، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، کافی جو ہیں وہ لڑاکا طبیعت کے ہوتے ہیں، غسیلی طبیعت کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دھما چوکڑی مچاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. وہی بچہ جو 7 سال تک بڑا پیارا لگتا تھا، لوگ گود میں لیتے تھے، اب جو ہے وہ لوگوں کے لیے سر کا درد بن چکا ہوتا ہے. 14 کے بعد یہی بچہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، لوگوں سے سوالات پوچھتا ہے اور نہیں ملنے پر اپنے نظریات تشکیل دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے. 9th کلاس میں 10th کلاس میں کیا پہنچا؟ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگا ہے، بہت کچھ سمجھنے لگا ہے. 14 سال سے لے کر 21 سال تک کے بچے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اگر جواب نہ ملے، یہ ہماری غلطی ہے جو ہم بچوں کو جواب نہیں دیتے. جواب نہ ملے تو وہ اپنے نظریات اختراع کرتے ہیں، ٹی وی، ریڈیو، موبائل، انٹرنیٹ اور پیئر گروپ جو بھی ان کے آس پاس ہوتا ہے اس سے سنتے ہیں اور خود انالائز کرتے ہیں اور خود جو ہے شیپ کر لیتے ہیں اپنی طبیعتوں کو. تو انسان جو ہے ان 3 ادوار سے گزرتا ہے اور 3 قوتوں کو وہ ادراک کرتا ہے. اگر اس کو اچھے والدین مل جائیں، اچھے اساتذہ مل جائیں، اچھے دوست احباب مل جائیں، جیسے مجتہدین کی علماء کی گھرانی ہے ماشاءاللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شہوت کا زمانہ بھی اچھا گزرتا ہے، اس کی غضب کا زمانہ بھی اچھا گزرتا ہے، اس کی عقل کا زمانہ 21 سال میں وہ اپنا تزکیہ نفس عروج پر لے جا چکا ہوتا ہے. تو بس آپ کو بھی یہی کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے اور شروع کرنا ہے. سنجیدہ ہیں تو آپ اپنی شہوت سے شروع کریں. اور شہوت کے حوالے سے رمضان کے دنوں میں ہم نے شاید غضب لیکچر بھی دیے تھے اور بتلایا تھا کہ 5 چیزیں ہیں کم از کم، وہ اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ ہیں لذت نیند، لذت طعام، لذت کلام اور لذت ملاقات، گپ شپ کی محفلیں. یہ 5 چیزیں ہیں: لذت نیند، لذت طعام، لذت کلام، لذت نظر اور لذت ملاقات یعنی گپ شپ کی محفلیں. بہرحال آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز شہوت سے کر رہے ہیں. شہوت میں جو بیماری، جیسے ہم نے کہا کہ کارڈیولوجی سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں، جگر سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں، معدے سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں. تو جیسے جگر سے متعلق بیماریاں ہیں تو اس میں ہیپاٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایپسس بھی ہو سکتی ہے، اس میں ٹیومر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح شہوت سے متعلق اگر بیماریاں ہیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثلا خود پسندی ایک بیماری ہے، کثرت کلام ایک بیماری ہے، حب دنیا ایک بیماری ہے اور حرص ایک بیماری ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہم اپنے تزکیہ نفس کا آغاز کرتے ہیں، شہوت سے کرتے ہیں اور شہوت میں ایک بیماری، ایک برانچ حرص سے کرتے ہیں. اگر آپ کو تفصیل جاننا ہو نفس کی سائنس کے حوالے سے، نفس کے اجزاء کے حوالے سے، تو ہمارا 15 مئی 2011 کا لیکچر آپ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، یہ لیکچر بھی 2011 22 اکتوبر کا موجود ہے. اب آئیے مقدماتی گفتگو کے بعد ہم اپنے مرحلے اول یعنی تعریف کی طرف چلتے ہیں اور حرص کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ حرص کسے کہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو لغوی تعریف، ایک حرص جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مشتق ہے یعنی کسی لفظ سے نکلا ہے اور اس سے بھی لفظ بنائے جا سکتے ہیں. اس میں ثلاثی مجرد ہے یعنی 3 لفظوں پر، حرفوں پر مشتمل لفظ ہے اور اس کے معنی لالچ اور حوث ہیں. خود لالچ جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اصطلاحی تعریف میں آئیں یعنی وہ تعریف جو ہمیں مقصود ہے اور جس کے تحت یہ موضوع تشکیل دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزوں کو جمع کرنا. انسان اپنی حیثیت، انسان اپنی مرتبہ، مقام اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کو جمع کر لے اور اس چیز کی حوث کرے، کوشش کرے کہ لوگوں کو یہ چیزیں نہ ملے، مجھے مل جائے. حرص سے ملتی جلتی ایک شکل ہے، وہ ہے طمع. حرص کی ایک برانچ یعنی دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا، اور یہ سب سے بگڑی ہوئی اور بہت ہی خطرناک قسم کی شکل ہے کیونکہ حرص شاید اتنا نقصان نہ کرے جتنا طمع کرتی ہے. کیونکہ طمع میں آپ کی نظریں دوسروں کی چیزوں پر ہوتی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ قیمتی بھی نہ ہو، لیکن بہرحال جب آپ دوسروں سے چھینتے ہیں، اگر وہ بیچنے میں تیار نہ ہو، دکاندار تو تیار ہوتا ہے بیچنے میں، لیکن اگر وہ شخص تیار نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں.
چنانچہ طمع اور حرص کو ملا کر لالچ کا عنوان دیا جاتا ہے. جب بھی ہم لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں حرص اور طمع دونوں شامل ہوتے ہیں. اہل بیت کی طرف چلتے ہیں کہ وہ حرص کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, کیا تعریف ان کے ذہن میں, اور ہمیں کس طرح حرص کی وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا. کتنی خوبصورت تعریف ہے. یعنی آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ کثیر ہے, کیوں؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ کو معلوم ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے. اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اضافی ہے, قلیل سی چیز ہے جس کے پیچھے آپ وہ کچھ بھی ضائع کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے. آدم علیہ السلام کے پاس پوری جنت تھی, ایک درخت کا ایک پھل کھانے کی وجہ سے وہ کثیر جنت ان کے ہاتھ سے چلی گئی. گناہ نہیں تھا لیکن بہرحال ترک اولا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے خارج کر کے دنیا میں بھیج کے دی. ایک اور جگہ رسول فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ فرزند آدم ہر اس چیز کے بارے میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے. یہ بھی حرص کی ایک قسم ہے کہ انسان کو ضرورت ہو یا نہ ہو, اگر اس کو کسی چیز سے منع کر دیا جائے تو فوراً وہ چیز مانگنے لگتا ہے. گھر آ کے آپ یا گھر میں جیسی بچہ داخل ہو آپ فوراً کہتے ہیں بیٹا فریج نہیں کھولنا, وہ سمجھ جائے گا فریج میں آئس کریم رکھی ہوئی ہے. پولیس والے گھر میں آ جائیں, بھائی چور کہاں ہیں, آپ کہاں بھائی پلنگ کے نیچے نہیں دیکھنا, تو سب سے پہلے وہ پلنگ کے نیچے دیکھیں گے. تو الممنوع مرغوب کی مصداق انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان وہی کرتا ہے. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ آپ بچے کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ ڈرامے نہ دیکھو, تمہارے دیکھنے کے نہیں ہیں, ہمارے دیکھنے کے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں تو بچہ وہ ضرور دیکھے گا ڈرامے, چھپ چھپ کے دیکھے گا. آج کل تو ریکارڈنگ ہوتی ہے, رات کے 4 بجے بھی آتا ہے اور دن میں 2 بجے بھی ڈرامہ ریپیٹ ہوتا ہے, پھر وہی تو ضرور دیکھے گا. اچھا, اس سے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 کام کیے, غلط کام کیے. ایک تو آپ نے اس کے اندر تجسس پیدا کر دیا, کیوریوسٹی پیدا کر دی کہ ہے کیا اس میں, دیکھوں تمہیں. نمبر 2, آپ نے اس پہ ایک لیبل لگا دیا کہ یو آر اے بیڈ بوائے, یو آر اے بیڈ گرل, آپ جو ہے اچھے بچے نہیں, آپ گندے بچے, کیونکہ آپ گندی چیز دیکھ رہے ہیں. بجائے اس کی آپ اس کو یہ کہیں بیٹا ماشاءاللہ گھر میں اتنی اسلامک اسٹڈیز ہیں, آپ وہ کیوں نہیں دیکھتے, آپ اچھی فلمیں کیوں نہیں دیکھتے, آپ امیر مختار کی مووی کیوں نہیں دیکھتے, آپ بی بی مریم کی مووی کیوں نہیں دیکھتے. یہ بچہ غلط زبان سے الفاظ نکالتے, غلط لفظ, آپ فوراً ڈانٹتے بھی ایسے لفظ کیوں بول رہے ہو. آپ یہ کہیں گے بیٹا آپ کی اتنی اچھی زبان ہے, آپ اچھے لفظ کیوں نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے آپ اگر اس سے حسن ظن رکھ کے بات کریں گے تو حسن ظن کے مطابق عمل کرے گا, اور اگر سوء ظن رکھیں گے کہ بیٹا یہ کام کیوں کر رہے ہو, نہیں کرو, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس پہ لیبل لگا دیا سوء ظن کا کہ میں تم سے یہ توقع کر رہی تھی کہ تم ہوگے ایسے اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو انسان ایک رول ماڈل ہے, انسان ایک رول ایکسپیکٹیشن کے تحت چلتا ہے کہ جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے, توقع کی جاتی ہے, وہی آپ کو ڈلیور کرتا ہے. حرص قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. یہ رسول آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے. زندگی میں سواری مانگنا, گھر مانگنا, پیسہ مانگنا تو جزوی حرص ہے, لیکن آپ پوری کی پوری زندگی مانگ لیں. یہ مشرکین کی طرف اللہ کا تخاطب ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اگر ہم 1000 سال کی زندگی بھی دے دیں تو یہ کہیں گے نہیں مجھے اور چاہیے. کیوں؟ یہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے, یہ عقیدہ نہیں رکھتے, ان کو بس چاہیے کہ دنیا ہی کے مزے ہمیں ملتے رہیں. تو زیادہ جینے کی حرص رکھنا یہ بھی حرص ہے منفی معنوں میں. اور ایک اور حرص خواہشی معنوں میں استعمال ہوتی ہے, اور اچھی خواہش کے لیے ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی. اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اچھی بات ہے, رسول اللہ کی حرص اچھی تھی, وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ہدایت دیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی ہر اچھی خواہش بھی پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں چھوڑ چکا, اب اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں. آپ کی حرص اپنی جگہ اور اس کی عزت اور وقار اپنی جگہ, اس کو ایکنالج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپروو کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے خریدار ہی نہیں. سورہ نحل آیت نمبر 37. ایک اور جگہ چاہنے کے مصداق میں لوگوں کو چاہنا, لوگوں سے محبت ہونا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے. مَعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ, اور وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے. یہ بھی ایک اچھی حرص ہے. اگر ایسی حرص ہم لوگوں کو ہو جائے
کہ ہم نے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں حرص رکھیں کہ وہ اچھے بن جائیں تو کیا ہی اچھا ماحول اور معاشرہ تشکیل پا جائے. تو یہ حرص کے مثبت معنی ہیں جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں اللہ بیان کر رہا ہے. ایک اور معنی جھکاؤ کے معنی میں ہوتے ہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْمِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ بالکل ایک طرف بھی نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو. سورہ نساء آیت نمبر 129. ایک سے زائد بیویوں کو رکھنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ایک سے زائد بیویاں رکھنی ہیں تو ان میں عدل توازن قائم رکھنا ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ ایک کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہوگا، جھکاؤ زیادہ ہوگا، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ دوسری جو ہے معلق ہو کے رہ جائے. عورتوں کے مجمع میں اس قسم کی آیات کی تفاسیر جو ہے کافی رسکی کام ہے. بہرحال آپ کسی اور حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا دو اولادیں ہیں اور آپ کو ایک اولاد اچھی لگتی ہے، لیکن آپ اپنا جھکاؤ اس طرح نہ ظاہر کریں کہ دوسری اولاد جو ہے، دوسرا بیٹا یا دوسرا بیٹی جو ہے وہ اس کو محسوس کرے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کسی کی بیجا بہت زیادہ تعریف نہ کریں، بہت زیادہ، اور بلکہ ڈانٹیں تو بالکل بھی نہیں. تو یہ وہ قرآنی تفاسیر تھی، معنی تھے. اب منطقی زاویہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ کے ذہن میں حفظ کے دونوں معنی آ گئے، اچھے بھی اور برے بھی، تو ہم کون سا معنی اپنائیں؟ تو منطق میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ تعینی. یعنی ایک لفظ پہلے کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا اور اب کسی اور مفہوم میں کثرت استعمال کے سبب استعمال ہو رہا ہے. یعنی حرص پہلے اچھے اور برے معنی دونوں میں تھا، لیکن آج کل آپ کہیں بھی کسی بھی محفل میں لفظ حرص اور لالچ کا لفظ استعمال کریں تو فوراً لوگ کہیں گے ہاں بھائی دنیا کا حرص. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جو معنی دیے جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے اسی کو تسلیم کیا جائے. ہاں اگر قرینہ موجود ہے، قرآن کی آیات یا تفاسیر یا نثر یا کوئی شاعری یا روایات میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے کہ جس سے کچھ اور معنی بھی نکل رہے ہیں تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. عمومی طور پہ آپ اس کو برے ہی معنوں میں لیں گے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی حرص یا لالچ کے اسباب کیا ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. دیکھیے میڈیکل کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کے جینیاتی جینیٹک اسباب ہوتے ہیں. یعنی جینیٹک پرابلم ہے، مورسی پرابلم ہے، باپ کو تھا پھر بیٹے کو ہوا پھر پوتے کو ہوا. کچھ انوائرمنٹل پرابلمز ہوتے ہیں، یعنی آپ کی آس پاس کی جگہ، آس پاس کے ماحول سے آپ کو لگتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دفاعی امراض ہوتے ہیں. اسی طرح حرص ایک مرض ہے جس کے اسباب بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جسم کی بیماریوں کے. ایک سبب جیسے ہم نے آپ کو بتایا جینیٹک کاز، فطری سبب. حرص کا ایک سبب فطری ہے، یعنی فطری طور پہ ہر انسان حریص واقع ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات کسی کو دنیا کا حرص ہے اور کسی کو جنت کا یا آخرت کا. تو ہم دیکھتے ہیں مثلا بیماریاں تھیلیسیمیا ہیں، وہ پیورلی جینیٹک مورسی بیماریاں ہیں کہ باپ یا ماں کو تھی تو بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی ہو گئی. لیکن کچھ بیماریاں ذیابیطس جو جینیٹک بھی ہو سکتی ہیں اور انوائرمنٹل یا پرسنل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. کوئی شخص بہت زیادہ پیٹو ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، یا میٹھے کا شوقین ہے بہت زیادہ، تو اسٹریس سے بھی ہو سکتی ہے. ورنہ اگر نہ بھی ہو تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ کو اگر ڈائبٹیز ہو تو 80% ان کے آفس پرنٹ کو ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے بھی مجھے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو انسان مادے سے بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. تو جب جسم ہے تو جسم جن چیزوں سے بنا ہے ان چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھے گا. ہمارے جسم میں ہر قسم کا مادہ موجود ہے، لوہا موجود ہے، کلورائڈ موجود ہے، سوڈیم موجود ہے، آئرن موجود ہے، سلور موجود ہے، کاپر موجود ہے، کیلشیم موجود ہے، پانی موجود ہے، ہر قسم کا مادہ، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، ہر چیز موجود ہے. تو ہمیں کیوں نہ محبت ہو ان چیزوں سے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے جسم میں موجود ہیں. اگر میں کچھ حاصل کر لوں گا تو جسم میں بہتری، بقا، ارتقاء کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. تو ایک فطری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی چیزوں کو چاہتا ہے، اور اس کا اعلان خدا سورہ معارج آیت نمبر 19 میں کر چکا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا لالچی ہے. اب اس قوت لالچ کو، قوت حرص کو، قوت شہوت کو پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر موڑ دیا جائے، معنتم حریص علیکم کی طرف موڑ دیا جائے، جنت کی خواہش کی طرف موڑ دیا جائے، لوگوں کی تربیت کی طرف موڑ دیا جائے، تزکیہ نفس کی طرف موڑ دیا جائے، کیریئرزم کی طرف موڑ دیا جائے، عبادات کے
حرص کی طرف موڑ دیا جائے، نیکیوں کی حرص کی طرف موڑ دیا جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. بہرحال انسان حریص ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو اٹس اپ ٹو یو. نمبر 2، خدا سے بدگمانی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کوئی چیز آپ سے چھٹ جائے، چوری ڈکیتی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، بدنامی ہو جائے، کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان مادی یا معنوی آپ کو مل جائے، ہو جائے، تو فوراً آپ منہ ٹیڑھا کر کے خدا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، آسمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے تو بہت اچھا کیا تھا، ہم نے تو دین کے لیے کافی کوشش کی تھی، دیندار بنے تھے، لوگوں کی جو ہے عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی اور لوگوں کو مدد کی تھی، ہر قسم کی نیکی جو ہم کر سکتے تھے خدا کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نے کیا، لیکن خدا نے ہمیں علی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بزدلی، بخل اور حرص ایک غریزہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی جنم دیتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے کہ بدگمانی جو شیطان جسے کہتے ہیں کہ تیار کھڑا ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو میں اس پہ چوٹ لگاؤں، تو اس وقت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بزدلی پیدا ہوتی ہے، میدان جنگ سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے قیامت نہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو جس کا وعدہ کیا گیا ہو. بخل جو چیز ہوتی ہے وقت ضرورت خرچ نہیں کرتا اپنے اوپر یا اپنے آس پاس کے لوگوں پر، صدقہ و زکوٰۃ و خیرات نہیں دیتا. کیوں؟ اس کو یقین نہیں کہ یہ چیز پلٹ کے میرے پاس آئے گی یا اس کا عوض مجھے جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. اسی طرح حرص بھی ہے کہ اس کو یقین نہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، چنانچہ وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اسی چھیننے کو ہم حرص کا نام دیتے ہیں، اسی چھیننے کو اور دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنے کو ہم طمع کا نام دیتے ہیں. شک اور اللہ پر کم بھروسہ کنجوسی اور طمع کی بنیادیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط، پائیدار، دائمی اور بلند ہوگی. تو جتنا آپ اللہ پہ شک کم کریں گے، اللہ پہ زیادہ بھروسہ توکل کریں گے، اتنا ہی آپ کا نفس ایک بلند بالا عمارت اور مضبوط عمارت اور ہمیشہ قائم رہنے والی عمارت کی صورت میں کھڑا رہے گا. تیسری علامت دین میں کمزوری، فقط اللہ بے شک نہیں بلکہ اوورال آپ کا دین کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حرص پیدا ہوتی ہے. حرص کی شدت بد اخلاقی میں استقرار اور دین میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انسان بد اخلاق ہو جائے تو حریص بن جاتا ہے، اور حریص ہو تو بد اخلاق بن جاتا ہے. تو دین میں کمزوری اور بد اخلاقی میں مسلسل استقامت کا مظاہرہ، جو کہ ایک منفی مظاہرہ ہے، انسان کو حرص میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جب خدا سے بدگمانی بار بار ہوتی رہے تو پرماننٹ دائمی ہو جاتی ہے، جو آپ کے توحید کے عقیدے میں شگاف ڈال دیتی ہے. پرماننٹ شگاف، ہمیشہ کے لیے ایک دراڑ ڈال دیتی ہے. حرص اور بخل کی بنیاد خدا کی ذات پر شک اور اس سے بے یقینی پر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ پہ شک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عدل پہ شک ہوگا تو آپ حرص میں مبتلا ہوں گے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روا نہیں رکھا. کچھ بیماریاں ہم کو ماحول سے لگتی ہیں، سگریٹ کا دھواں ہے، انفیکشس ڈیزیز ہیں، ٹھیلے وغیرہ سے لوگ بچے جو چیزیں کھا لیتے ہیں. سگریٹ کے لیے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ پرسن اسموکنگ، پیسو اسموکنگ تو اب دور کی بات، اب تھرڈ پرسن اسموکنگ کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ نے آفس میں سگریٹ پی، آپ کا بھی نقصان، جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہے وہ پیسو اسموکنگ کر رہا ہے، وہ سیکنڈ اسموکر ہے. جب آپ گھر آتے ہیں، کون سا شخص جو سگریٹ نہیں پی رہا تھا اس کے کپڑوں پر سگریٹ کے، نکوٹین کے، تارکول کے، کاربن کے پارٹیکلز چپک جاتے ہیں. اور جب گھر آتا ہے تو اگر اس کا بچہ نوزائیدہ ہو، نومولود ہو، چند مہینوں کا ہو اسپیشلی، ورنہ بچوں کو یہ الرجی کی بیماری دے ڈالتے ہیں. تو سگریٹ پینے والے کو، سگریٹ سہنے والے کو اور اپنے گھر جانے والے کو جس نے سگریٹ سہا ہے بیماری کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح تو سگریٹ کی بیماری اس طرح بھی وجود میں آ سکتی ہے کہ بچہ آپ کو کاپی کرے اور بیماری سے بعد میں مرے. وہ سگریٹ پی کے خود اپنے لیے یہ سامان پیدا کر سکتا ہے. تو حرص کی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے عموماً جب آپ کسی شخص کو ان چیزوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا فرنیچر، اچھے پردے، اچھا کارپیٹ، جو چیز آپ کو خریدنی ہوتی ہے، اچھا کھانا، آپ جو ہے وہ
اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر خود آپ بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے. ٹی وی ایک بہترین مثال ہے. ٹی وی پہ آنے والے ڈرامے, ٹی وی پہ آنے والی خبریں, ہر چیز میں انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا لباس کب سلواؤں گا, میں ایسا موبائل کب خریدوں گا, میں کب ایسا موبائل پیکج اپنے موبائل میں ڈلواؤں گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے مادی یا معنوی تو اس سے ایک حرص کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے خدا پر دنیاوی امر کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے حرص کا دروازہ بھی کھول دیا. آپ کی ترقی ہو گئی آفس میں, اب آپ کو فکر ہو گئی میں مینیجر بن گیا ہوں, میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اسکوٹر اب میں بیچ دوں. آپ نے گاڑی لے لی, مینیجر بن گئے, گھر آئے, اب گھر والوں کو کہا کہ بھئی چلیں اب کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے, یہ لوکیلٹی اچھی نہیں ہے, ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, اور آپ فوراً وہاں سے شفٹ ہونے کا. تنخواہ آپ کی چند ہزار بڑی ہے اور مکان آپ لاکھوں کا کروڑوں کا لینے پہنچ گئے. تو یہاں سے جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت اس لیے نہیں دی کہ تم دوسری نعمت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نعمت اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی نعمت سے سرفراز ہو, اظہار ہو, اور لوگوں کو اس نعمت میں شریک کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. یہ وہ اسباب تھے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, یعنی حرص کے علامات کیا ہیں. اگر کسی کو حرص کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو وہ کیسے پہچانے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد. دیکھیے, بیماریوں کو ہمیشہ ان کی علامات سے پہچانا جاتا ہے. کبھی آپ علامات خود دیکھ لیتے ہیں, کبھی آپ کے گھر والے, کبھی ڈاکٹر حضرات. اس کے بعد اسکریننگ ہوتی ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بلڈ, یورین, ایکس رے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وغیرہ, اور پھر وہ ڈائگنوز ہونے کے بعد اس کا علاج شروع ہوتا ہے. جو لوگ اپنے جسم پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے. مائیں اکثر اپنے بچوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں تو ان کو ماشاءاللہ پہلے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ زخم لگا ہے یا یہ پرابلم اس کے ساتھ ہے. مثلا ہم ہیپاٹائٹس کو لے لیتے ہیں, ایبڈومینل پین ہوگا پیشنٹ کو, پیٹ میں درد ہوگا, اس کی اسکن اور آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جائے گا, قے ہوگی, اس کو پیٹ کی سویلنگ, سوجنا شروع ہو جائے گا, کھجلی شروع ہو جائے گی اور اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ تمام علامات جمع ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ہے یا جگر کا مرض لاحق ہے. تو حرص کا مرض جب لاحق ہوتا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم کو حرص کا مرض ہے؟ تو کم و بیش 10 علامات آپ کو یہاں دی جا رہی ہیں. ان علامات کو دیکھ کر آپ یہ اسسمنٹ کریں کہ آپ کے ان 10 علامات میں سے کتنی علامات آپ کے اندر موجود ہیں. ہم نے جب دیکھا تھا ان 10 علامات کو تو 10 کی 10 ہمیں اپنے اندر نظر آئی اور بڑی شرمندگی ہوئی. آپ سے معذرت کے ساتھ, حرص ہونے کے باوجود ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں پھر آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی علامت, بلکہ علامت سے پہلے ایک اہم چیز نوٹ کر لیجئے, دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تجربہ بھی ہے اور کوئی انہونی بات نہیں, کہ مرض اگر عام ہو تو اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. مرض اگر مہلک ہو تو فوری توجہ دی جاتی ہے. مثلا نزلہ زکام, ابھی ہم سردی سے گزرے ہیں اور تھوڑا بہت گزر بھی رہے ہیں, تو نزلہ زکام, کھانسی, یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی اگنور کر دیتا ہے اور چائے, جو شاندار گرین ٹی, بھاپ, اسٹیم, نیبولائزر وغیرہ لے کر کام چلا لیتا ہے یا ٹیشو پیپر ضائع کر دیتا ہے زیادہ زیادہ, اور وہ 3 دن میں کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ مولوی حدیث بھی ہے کہ بیماری میں جہاں تک ہو چلو پھرو. بہت اچھی حدیث ہے, بہت اچھی روایت ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں اینٹی باڈیز 3 دن میں پیدا ہوتی ہیں. 3 دن بعد اینٹی باڈیز اپنی پیک پر ہوتی ہیں اور اپنا عمل شروع کر دیتی ہیں. تو ابتدائی ایام میں بے احتیاطی نہ کریں. بس یہ نہیں کہ آپ کو نزلہ ہے فوراً کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں کہ بس 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں, احتیاط کریں, دوا لینے سے پرہیز کریں شروع میں. جب اگر مرض بہت غالب ہو جائے کہ آپ کی روٹین ایکٹیویٹی رکنے لگے, اس میں رکاوٹ پیدا ہو, پھر آپ دوا لینا شروع کریں. ورنہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز اور پوری جسے کہتے ہیں فارمیسی موجود ہے ماشاءاللہ. 2000 سے زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو دوا کا کام کرتے ہیں. مثلا آپ سر دباتی ہیں اپنے بچے کا تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہی بچہ اگر پیراڈول کھا لے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس لیے اینڈورفن نامی ایک مادہ سیکریٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی سے, آپ کے مسل سے, آپ کے اسکن سے, اینڈورفن, جو کہ جسم کی پیراسیٹامول ہے.
تو اگر آپ پیراسیٹامول فوراً کھا لیں گے تو وہ انڈورفن نہیں ریلیز ہوگا اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. تو کوشش کریں کہ جسم کی فارمیسی کو, جسم کی نیچرل میڈیسن کو یوز کریں. تو کچھ عام بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں ان کا علاج. لیکن کچھ مہلک بیماریاں ہیں, ہارٹ اٹیک ہے مہلک بیماری ہے, ہیپاٹائٹس ہے مہلک بیماری ہے, پولیو ہے مہلک بیماری ہے, ایپیلیپسی ہے, مرگی ہے مہلک بیماری ہے, کینسر ہے مہلک بیماری ہے. تو ان بیماریوں میں فوراً آدمی رش کرتا ہے, توجہ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان بیماریوں سے چھٹکارا پائے. ہرس کی رینکنگ کیا ہے؟ ہرس کتنی شدید بیماری ہے, ہرس کو کتنا سیریس لینا چاہیے, مولا کی یہ حدیث آپ کو بتائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں تباہ کرنے والی ہیں. نمبر 1, تکبر, جس نے ابلیس کو اس کے رتبے سے گرا دیا. ابلیسس تکبرا, ابلیس نے تکبر کیا اور وہ وکانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا تکبر کے بعد, اور اونے منہ پھر وہ گرا, راندہ درگاہ ہو گیا. یہ تکبر آپ کو اپنے معاشرے میں بہت عام مل جائے گا. جس کے پاس عزت, دولت, شہرت آ گئی, فوراً اس کا دماغ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. نمبر 2, ہرس, جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا. اچھا, یہاں پہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہم عرض کر دیں, گناہ نہیں تھا, ترک اولا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء میں اپنے محبوب بندوں میں ترک اولا بھی نہیں پسند کرتا. 3, حسد, جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا. تو آپ دیکھ لیجئے, آپ اپنے آس پاس جسے کہتے ہیں کہ وہ نظریں دوڑائے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اور ہم خود جسے کہتے ہیں کہ وہ ان امراض میں مبتلا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی مرض, حسد, تکبر اور جسے کہتے ہیں کہ ہرس میں مبتلا ہوگا. حسد, ہرس جو ہے وہ شہوت کی بیماری ہے, تکبر جو ہے وہ عقل کی بیماری ہے, حسد جو ہے وہ غضب کی بیماری ہے. اتفاقاً وہی 3 قوتیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتلائی ہیں. تکبر جو ہے وہ عقل کی بیماری ہے, حسد غضب کی بیماری ہے, اور ہرس شہوت کی بیماری ہے. دیکھیں کتنی سیمیٹری ہے, کتنی کوئنسیڈنس ہے, کتنا جسے کہتے ہیں مشابہت ہے امام کے قول میں, رسول کے قول میں, قرآن کی آیات میں, اور یقیناً سب ایک ہی چراغ کے پرتو ہے. پہلی علامت, اب آپ دیکھیے پہلی علامت کیا ہے, یہ آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں, جلد بازی, ہر وقت جلدی میں رہنا. کیا ہم سب جلدی میں نہیں رہتے ہر وقت؟ یہ اس جلدی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹائم مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ آپ دیر سے اٹھے, الارم لگایا 5 بجے کا اور آنکھ کھل رہی ہے 6 بجے, سونا ہے آپ کو 10 بجے اور نیند جو ہے وہ 11 بجے آ رہی ہے. تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے جلد بازی اس کی نہیں, ہرس کی وجہ سے جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ بھی لے لوں, میں یہ بھی لے لوں, میں یہ بھی لے لوں. خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت پوچھ رہی ہوتی ہے, دکاندار پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پتنی کون سی چیز لے گی, اور یہ کہہ کے نکل جاتی ہے بھئی آپ کی دکان تو بڑی مہنگی ہے. بادشاہ اس ہرس میں بڑے آرام سے مبتلا ہو جاتے ہیں, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. ذوالقرنین نبی تھے, بادشاہ بھی تھے, ملک فتح کرنے نکلے تو وہاں پہ ایک شخص نظر آیا ہڈیوں کے درمیان, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بادشاہوں کی ہڈیوں کو غلاموں کی ہڈیوں سے الگ کر رہا ہوں. سمجھ گئے فوراً کہ یہ میری طرف اشارہ ہے, نبی تھے, فوراً سمجھ گئے, فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا. ایک دفعہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے نصیحت کی, ابن آدم اس وقت تک سیر نہیں ہوتا جب تک مشت خاک اس کے چہرے پر نہ جائے, اور اس کی شکم کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. دانیال, ذوالقرنین جو کہ نبی بھی تھے, بادشاہ اور نبی تھے, 2 لوگوں کو بادشاہ ملی ہیں جو نبی گزرے ہیں, سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام. تو آپ دیکھ لیجئے کتنا سخت واعظ, کتنا سخت واعظ, کتنی سخت نصیحت ایک نبی کو کی جا رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے. اسی طرح ایک بادشاہ نے چین کے بادشاہ پر چڑھائی کی. بادشاہ کمزور تھا, اس نے ایک ترکیب سوچی, اس نے چڑھائی کرنے والے بادشاہ کو منع کرنا چاہا. طریقہ یہ اپنایا کہ ایک رستے میں ایک جھوپڑی میں بیٹھ گیا. بادشاہ وہاں سے گزرا, جھوپڑی پہ دستک دی اور کہا مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دو. تو چین کے بادشاہ نے, جو کہ بہروپ بدلا ہوا تھا,
ہیرے جواہرات اس کے سامنے لا کے رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا بھائی میں کھانا کھاتا ہوں، ہیرے جواہرات نہیں. تو اس نے کہا کیا کھانا تمہارے ملک میں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو ہے، کہ پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی انسان حرص میں مبتلا ہو کر فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی مغل بادشاہ آئے یا جہاں جہاں بادشاہ تھی وہاں کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ پڑوسی ملک کی سلطنت کو سن کر دیکھ کے محو ہو جاتے تھے اور ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی، اور صرف اس وجہ سے ان کے ملکوں پر حملے کر دیا کرتے تھے. کمزور چھوٹے ملک بیچارے مجبور ہو کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کسی چیز کی طلب میں بلا جھجک دوڑ پڑنا طمع کی شروعات ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو موبائل لینا ہے، ٹچ اسکرین موبائل لینا ہے، اسمارٹ فون لینا ہے، آئی پیڈ لینا ہے، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد آپ کی سہیلی کے پاس آپ کو وہ موبائل نظر آ گیا. بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسکول نہیں جاؤں گی، میں کالج نہیں جاؤں گی، میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی جب تک وہ موبائل آپ مجھے نہیں دلائیں گے. کسی کو لباس دیکھ لیا، فلاں جو ہے وہ، اب تو دعوتوں میں 10-10 ہزار کے لباس عام لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور امی مجھے بس یہ لباس چاہیے، مجھے یہ پہننا ہی پہننا ہے. کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کے ہاتھ میں قلم دیکھ لیا، جو چیز آپ نے دیکھ لی اور اس کے لیے دوڑ پڑے بلا کسی جھجک کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں. بس یہیں سے طمع، یہ ابتدائی سمپٹم ہے. کہتے ہیں بیماری کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں اور پھر آخری علامات ہوتی ہیں. تو جو حرص کی جو شروع کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اس کی پرائس پوچھنے لگتے ہیں، کہاں سے لی ہے، کیسے لی ہے، فوراً آپ کے دماغ میں وہ چیز بس جاتی ہے. یہ ہے طمع کی شروعات. آپ کو نہیں بھی چاہیے ہو تو آپ کا دماغ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. دوسری علامت تھکاوٹ، تھکے تھکے رہنا، تھکن اپنے اوپر طاری کر لینا، بجھے رہنا، اداس رہنا، یہ جسے کہتے ہیں آدمی کی فطرت بن چکی ہے. لو موڈ ڈس آرڈر بھی آج کل اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں، لو موڈ ڈس آرڈر، کہ موڈ آف ہے آج جسے کہتے ہیں، موڈ اترا ہوا ہے. کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ آپ نے رات کی دعوت میں کسی کو کچھ پہنا ہوا، کچھ کھاتا ہوا، کچھ ہاتھ میں لیا ہوا دیکھ لیا تھا، بس آپ کا دل جو ہے وہاں. کسی کے گھر چلے گئے، کارپیٹ دیکھ لیا، آپ کو لینا نہیں ہے کارپیٹ، آپ نے کہا نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے مجھے تو لینا ہے. پردے دیکھ لیے کسی کے، آپ نے کہا نہیں مجھے ایسے پردے لینے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو انسان ایک حرص کی دوڑ میں جب شامل ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک تو ایک تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. مسلسل اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، اور انتظار کی تھکاوٹ یا مشقت کی تھکاوٹ. کہتے ہیں کہ ایک نافرمان اولاد تھی، اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرتی تھی، کس طرح یہ مرے تو مجھے اس کا خزانہ ملے. باپ مر گیا تو بچہ پریشان کہ میں نے باپ سے تو پوچھا نہیں کہ اس نے خزانہ کہاں دفنایا ہے. اتفاق سے رات کو باپ خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ جہاں تم سو رہے ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اپنا تیر پھینکو، جہاں تیر گرے وہاں پہ کھدائی شروع کر دو، وہیں پہ خزانہ ہوگا. اس نے فوراً کھڑے ہو کے تیر پھینکا. زندگی میں تو باپ کی بات مانی نہیں، مرنے کے بعد خزانے کی لالچ میں باپ کی بات مانی. تیر پھینکا، تیر جہاں گرا فوراً وہاں پہ کھدائی شروع کر دی، کچھ نہ ملا. مغرب ہو گئی، رات آئی، تھک کے مارے سو گیا. پھر باپ خواب میں آیا کہ نہیں، اب تم جو ہے رخ موڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اس طرف، اس مشرق کی طرف تیر مارو، جہاں تیر گرے وہیں پہ خزانہ ہوگا. رخ اس نے موڑ لیا اور مخالف سے تیر پھینکا، جہاں وہ گرا وہاں اس نے کھودنا شروع کیا، کچھ نہ ملا. پھر رات آ گئی، تھکا کے سو گیا. پھر باپ خواب میں آیا کہ نہیں تم شمال کی طرف تیر پھینکو، پھر کچھ نہیں ملا. تیسرے دن پھر خواب میں باپ آیا کہ نہیں تم جنوب کی طرف تیر پھینکو. پھر خواب آیا کہ تم نہیں درمیان میں تیر پھینکو. اس چکر میں گھر کا پورا باغ کھد گیا. اس کے بعد باپ نہیں آیا خواب میں. وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا غصہ آیا اس کو. پھر اس نے کہا چلو میں نے پورا باغ کھود تو لیا ہے، کچھ سبزیاں پھل فروٹ لگا لوں، اناج لگا لوں. اس نے گیہوں گندم سبزیاں پھل لگانے شروع کیے اور کچھ عرصے میں ماشاءاللہ فصل اگائی اور وہ بڑے مزے سے رہنے لگا. پھر باپ اس کا خواب میں آیا کہ اصل خزانہ تمہاری محنت اور تمہاری ضرورت ہے. تو یہ ہے اصل خزانہ کہ آدمی کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت اتنی ہے کہ جتنا اس کو چاہیے. اگر خزانے کی تلاش میں رہے تو عمر بھر بھاگتا رہے گا، اس کو نہیں ملے گا. اور اس قسم کے بے وقوف آپ کو آج بھی ملیں گے. آپ نے ابھی ٹی وی چینل پہ نیوز سنی ہوگی، میرا شاہ قبرستان
712 صدی عیسوی کا قبرستان کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے قبریں کھودنی شروع کر دی کہ یہاں پہ خزانہ ہے. بڑی مشکل سے پولیس والے نے ان کو پکڑا. پہلے تو خیر پوچھا ہوگا کہ کہاں ہے, ملا بھی کہ نہیں ملا, ان کو بھی اشکال ہوگا اس بات پہ. تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو, اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمام عمر خزانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ کثرت مال نے تم کو تباہ کیا حتیٰ کہ تم قبر کے دہانے پر پہنچ گئے. اچھا, ہرس کیا دیتا ہے انسان کو؟ کیونکہ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس پہ وہ قناعت تو کرتا نہیں ہے, اور ایک کے بعد ایک دوڑ میں شامل ہوتا رہتا ہے. تو فقط تھکاوٹ کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اب دیکھیں لوگ جو ہیں وہ تھکے مارے گھر آتے ہیں, بیٹے نہیں, بیٹی نہیں, بیوی نے کوئی خواہش ظاہر کر دی ہمیں یہ چاہیے, اور فوراً آدمی جو ہے وہ رات بھر سوچنا شروع کر دیتا ہے. بجائے اس کے گھر آ کے وہ آرام کرتا, وہ گھر میں بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے کس طرح دگنے کروں. ہرس کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے. پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں تو نہیں ملتی جن کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے, ہاں قبر کے دہانے پر سواری اس کو لے جا کر چھوڑ دیتی ہے. تیسری چیز حرام. حقیقت ہے کہ جب انسان ہرس کو اپنا ہدف بنا لے تو پھر حلال سے حاصل ہو یا حرام سے, کیونکہ ہدف اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی خواہش کو پوری کرنا ہے, ہدف حلال کمانا نہیں ہے. تو جب آپ نے ذہن میں رکھ لیا کہ مجھے اتنے گز کے پلاٹ میں, فلیٹ میں رہنا ہے, گھر میں رہنا ہے, یہ سواری ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی, اور بس مجھے چاہیے, تو اس میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑے, ملک چھوڑنا پڑے, دین ایمان بیچنا پڑے, تو بھی آپ اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں سنا ہوگا کراچی میں پاکستان کے 3 کرکٹ کے پلیئر جو ہیں وہ جوئے میں ملوث تھے. کتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا, غیر ملکی میڈیا نے کتنا مذاق اڑایا ہمارا. لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت یورپین فٹ بال لیگ میں ایک جوئے اور سٹے کے کاروبار کا انکشاف ہوا ہے. یورپین اینٹی کرائم ایجنسی یعنی یوروپول نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یورپ میں پچھلے سال ہونے والے میچز میں 680 میچز 680 میچز فکسڈ تھے, یعنی سٹا اس پہ لگا تھا, اور اس میں 425 آفیشلز انوالو تھے کھلاڑیوں سمیت. 15 ممالک, ابھی افریقہ اور ایشیا کے ممالک کی بات نہیں ہو رہی, یورپ متمول ترین بر اعظم ان دا ورلڈ, امیر ترین بر اعظم ہے, وہاں کے کھلاڑی جو آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر میں کھیلتے ہیں, جن کی قیمتیں لگتی ہیں, وہ سٹے میں ملوث ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں گا کہ اگر آپ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہرس میں مبتلا ہے, جی نہیں, وہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں بھوک لگی, کہنے لگے تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ کہنے لگا 2. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو 1 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ ان 3 درہموں کی 3 روٹیاں لے آؤ. وہ گیا, 3 روٹیاں لی. راستے میں اس نے سوچا کہ 2 درہم میں نے دیے, 1 درہم موسیٰ علیہ السلام نے, تو یہ کیا بات ہوئی, ہم 1.5 روٹی کھائیں, 2 مجھ کو کھانی چاہیے, 1 موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آئی ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے, اور وہ کھا بھی لیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ میں 2 روٹی خود کھاؤں. تو 1 روٹی وہ راستے میں ہضم کر لیتا ہے. آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور 2 روٹی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ تیسری روٹی کھائیں؟ کہہ لیں گے تیسری روٹی کون سی, 2 ہی روٹی ملی تھی. کہنے اچھا کھا لیتے. آگے چلتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے کشف و کرامات دیکھتا ہے گاہے بگاہے, تو بار بار قدموں میں گرنے لگتا ہے ان کے. موسیٰ علیہ السلام آپ واقعی خدا کے سچے پیغمبر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں سچا پیغمبر ہوں, تو یہ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ کہتا ہے کہ آپ بات کو سمجھیں, اپنے ابو کو, بڑے امی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مہنگائی زیادہ ہو, کوئی عالمی معاشی بحران آ گیا ہو, تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین کریں, آپ نبی صحیح کچھ بھی صحیح, لیکن حقیقت کو سمجھیں آپ کہ روٹیاں 2 ہی تھیں. پھر آگے چلتے ہیں, پھر وہ ایک معجزے کا اظہار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, پھر وہ قدموں میں گر پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی. جیسے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, بڑے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں, حرکتیں وہی کرتے ہیں جو نواسب اور ان کے دشمنان ہیں اہل بیت کہہ رہے ہیں, خدا نخواستہ سب نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اگر تم سمجھتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں, بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو کہتا ہے کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے, 3 روٹیاں نہیں تھی, 2 تھی, 1 میں نے کھائی, 1 آپ نے. اچھا
آگے چلتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں ملتی ہیں. ایک اینٹ موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں, دوسری اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں تیسری اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی, کہتا ہے میں نہیں کھائی تھی. فوراً کہتا ہے میں نہیں کھائی تھی. آپ نے دیکھا کیسے آدمی اگلتا ہے اپنے حرام کو جب کوئی بڑا منافع جو ہے وہ سامنے آ جائے. ہرس انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. آج کل تو ایسے واقعات بہت عام ہو گئے ہیں, ٹی وی پہ پروگرامات آ رہے ہیں کہ باپ نے اپنے 1.5 سال کے بچے کو اٹھا کے پٹخ دیا اپنے بھائی کے سامنے اور الزام دے دیا کہ تم نے قتل کیا تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا لے. خبر ٹی وی پہ خبر ہے, یہ آج کل کے 20ویں دور کے انسان کی خبریں کہ ماں نے بیٹی کو قتل کر دیا, بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا, شوہر نے بیوی کو, بیوی نے شوہر کو. یہ عام, کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. ہرس انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں, کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, قتل بھی اور حرام کمانا بھی. ہرس کے ہوتے ہوئے حرام سے اجتناب نہیں ہو سکتا. کبھی نہ کبھی یہ ہرس آپ کو حرام میں مبتلا کرے گا. اگر آپ نے ہرس کو ہدف بنا لیا, ہدف حلال ہے, تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو ہرس نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا گزر اسی روزی میں کر دے گا جو آپ کے پاس ہے. بد اخلاقی, چوتھی علامت. اس قسم کے دکانداروں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہوگا. جیسے آپ رابی سینٹر, بولٹن مارکیٹ یا جامع کلاتھ جاتی ہیں تو دکاندار بڑا اسمائل کر کے آپ کو, آئیں باجی بہت اچھا مال آیا ہوا ہے, امپورٹڈ ہے چائنا کا, جسے کہتے ہیں کہ وہ جارجٹ ہے, آپ لے لیں اور انشاءاللہ کپڑا جو ہے نائس ہے اور نہیں اترے گا, رنگ کوئی بر نہیں آئے گا, وغیرہ وغیرہ. زمین آسمان کے مقابلے آپ نے وہ لے لیا اور دوسرے دن دھویا تو رنگ بھی اتر گیا اور آپ کا چہرہ بھی. فوراً کپڑا لے کے آپ بھاگی. اب وہ دکاندار جو ہے تو کون میں کون, پہچان ہی نہیں رہا آپ کو. نہیں باجی یہ یہاں کپڑا نہیں ہے تو ہم نہیں رکھتے, اور بدتمیزی بد اخلاقی کو اترایا. وہی دکاندار ایک دن پہلے خوش اخلاق تھا, دوسرے دن بد اخلاق. کیوں؟ ہرس. تو اس نے مسکراہٹ جو سجائی, اخلاق کا جو مظاہرہ کیا وہ بھی ہرس کے سبب, اور جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا وہ بھی ہرس کے سبب. اور بد اخلاقی میں اگر رسول بھی سامنے آ جائے تو نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی لوگ بد اخلاقی کرنے سے نہیں چکتے. رسول جا رہے تھے, ایک دفعہ صحرا میں ایک گڈریے سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے کہ ہمیں کچھ دودھ چاہیے, بھوک لگی ہے. اس گڈریے نے کہا کہ میرے برتن میں جو دودھ ہے وہ میرے آج کا سامان ہے, اور بکریوں کے دودھ تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں کل پیوں گا. یہ ٹکا سا جواب دے کے وہ آگے بڑھ گیا. رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی, اللہ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما. آگے گئے, پھر ایک گڈریا ملا, اس کو کہا کہ ہمیں کچھ دودھ چاہیے. فوراً اچھے صاف ستھرے برتن میں بہت سے دودھ لے کے حاضر ہو گیا. رسول اللہ نے کہا اے اللہ اس کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما. اصحاب رسول عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئے. رسول جس نے کچھ نہ دیا اس کے لیے آپ نے دعا کی کہ وافر مقدار میں رزق دے اللہ کو, اور جس نے کچھ دیا اس کو کہا بقدر ضرورت. تو رسول نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے بقدر ضرورت رزق کافی ہے اگر وہ اس کے ایمان کو بچا لیتا ہو. اور اگر ایمان کو نہ بچائے تو 2 کوڑی بھی انسان کے لیے کوڑ کا مرض بن جاتی ہے. بے حیائی, خیر اب یہ بے حیائی تو نہیں رہی, یہ تو نارمل آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے چیز ہے. کس طرح بے حیائی کے ساتھ جو ہے لوگوں سے وہ پیسے بٹورے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست جا رہے تھے, پولیس نے روک لیا, ان کا بچہ بھی ساتھ تھا چھوٹا سا. پولیس نے کاغذات مانگے, پورے تھے. پھر کہنے لگا پولیس والا کہ بھائی چائے پانی کے پیسے. انہوں نے کہا بھائی ابھی تو نہیں ہے. وہ آگے بڑھ گئے. بچے نے اپنے باپ سے پوچھا, یعنی ہمارے دوست سے, ابو کہ یہ آپ کا دوست تھا؟ اب چھوٹا بچہ, اس نے پہلی مرتبہ پولیس کو فیس کیا تھا. ابو نے کہا کیوں بیٹا تمہیں یہ ذہن میں کیسے آ گیا؟ ہمارے ذہن میں تو کبھی نہیں آیا کہ پولیس ہماری دوست. کہ نہیں آپ سے پیسے مانگ رہا تھا نا, میں سمجھا آپ کا دوست ہے. تو دیکھیں پولیس والے نے بھی صحیح شخص کو پکڑا ہے. یا علی مدد اس کی ہیڈ لائٹ پہ لکھا ہوا ہے. یہی لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں. دعا کریں کہ یہ بھی بدلے میں ہماری مدد کریں. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور جتنا بزرگی پر پہنچتا ہے, 2 صفتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں, ایک حرص اور دوسری لمبی آرزویں. عجیب پس منظر ہے اس حدیث کا. ہارون رشید نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ میں اس شخص سے حدیث سننا چاہتا ہوں جس نے بلا واسطہ ڈائریکٹلی رسول سے حدیث سنی ہو, کوئی بیچ میں راوی نہ ہو. لوگوں نے بڑا ڈھونڈا, 100 سال کی عمر سے زیادہ کے ایک بڈھے کو, ایک ضعیف کو, جسے کہتے ہیں جس کی خبر
میں پاؤں لٹکے ہوئے تھے، بلکہ خود وہ قبر میں موجود تھا، چلنے کی شکت نہیں رکھتا تھا، اس کو ایک پوٹلی میں باندھ کے لے کر آئے. بڑی مشکل سے اس نے زبان کھولی اور یہ حدیث ہارون رشید کے سامنے پڑھی. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور جتنا بزرگی پر پہنچتا ہے، دو صفتیں اس میں جوان ہو جاتے ہیں، حرص اور دوسری لمبی آرزو. ہارون رشید بڑا خوش ہوا اور اس نے جو ہے 1 تھیلی دینار اس کو دے دی اشرفی کی. جانے لگا، دروازے پہ رکا، دربان کے کان میں کچھ کہا، دربان اس کو اٹھا کے پھر دوبارہ بادشاہ کے سامنے لایا. تو بزرگ نے کہا کہ یہ انعام فقط اسی سال کے لیے یا ہر سال ملے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ رسول نے سچ کہا تھا. کاش ہارون کو رسول کی دوسری حدیثیں جو لوگوں کے فضائل کے بارے میں تھیں اس پہ بھی یقین آ جاتا. لالچی انسان بے حیا ہوتا ہے. اچھا سا چشمہ مل جائے آپ گھما کے، رات میں گھوم رہے ہوتے ہیں چمگادڑ کی طرح کہ دیکھیں میں نے نیا چشمہ خریدا ہے. گھڑی خریدتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں. بار بار جو ہے وہ موبائل پہ میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے نہیں بھی آئے تو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بیل نہیں بجی. تو وہ بس چیزوں کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے. خواتین جب ڈریس پہنتی ہیں تو وہ اس طرح کا حجاب پہن کے نکلتی ہیں کہ وہ ڈریس ضرور نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ آج ہم جو ہے وہ نیا ڈریس پہن کے نکلے. جس کمرے میں کوئی فرنیچر لیا ہوتا ہے اسی کمرے میں لا کے، چاہے اسٹور میں کوئی الماری خریدی ہو تو اسٹور میں لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ چلیے آج اسٹور میں بیٹھتے ہیں کچھ دیر کے لیے. تو مطلب جہاں جو چیز ہو وہ فوراً جو ہے وہ بتلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ لیا ہے. تو بہرحال انسان بے حیا ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. اچھا بے وقوف نہیں ہوتا، خیر آج کل تو اب دنیا میں کسی کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے، بے وقوف بن ضرور جاتا ہے. موبائل پیکیجز کتنی بھرمار ہے، ہر دوسرے منٹ پہ موبائل کا پیکیجز کا اشتہار. ہم خود بذات خود ایک شخص کو جانتے ہیں جو ان کمپنی میں سے ایک کمپنی میں ملازم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیکیجز ہیں یہ نام بدل بدل کے آتے ہیں اور یہ پرانا شکاری نیا جال، اور مقصد لوگوں سے پیسہ بٹورنا ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے پاس ایک میسج آیا کہ آپ اس نمبر پہ ڈائل کریں تو 500 روپے آپ کے بیلنس میں آ جائیں گے. انہوں نے ڈائل کیا اور پھر بیلنس چیک کیا تو 500 روپے نکل چکے تھے. وہ ہمیں بتانے لگے اور ہنسنے لگے. ہم نے کہا آپ ہنس کیوں رہے؟ کہنے لگے میں حیران ہوں کہ اتنی انٹیلیجنٹ چور بھی یہاں پائے جاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ حرص بننے پر، کہتے ہیں ایک آدمی تھا وہ بچوں کو بیوقوف بناتا تھا، جاؤ بیٹا جاؤ وہاں پہ نیاز بٹ رہی ہے. بچے جاتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے. ایک دفعہ بچوں کو کہہ کے خود بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے بٹ رہی ہو. تو ایسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. اسٹاک اچھا بچے اور جوان ہی نہیں، بوڑھے بھی بیچارے افسوس کے ساتھ پوری جمع پونجی لے کے اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں، انجانے سے معصوم سے بن کر کہ بٹیا کی شادی کرنی ہے، بیٹا باہر جا رہا ہے تو میں اتنی جلدی انتظام نہیں کر سکتا، چلو اسٹاک ایکسچینج میں آیا ہوں کہ دگنے ہو جائیں گے پیسے. اور وہ بیچارے ڈوبتے دل کے ساتھ، کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیکس آئے دن اسٹاک ایکسچینج میں ہو جاتے ہیں. آپ پوچھیں جو یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جو پوری اسٹاک مارکیٹ کو چلا رہے ہیں اور تمام لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور پوری لٹیا کئی لوگ، جب گولڈن شیک ہینڈ کا اعلان ہوا تھا تو آپ سنے لوگوں کی کہانیاں، یا جب لوگوں کو ایک اماؤنٹ ملتی ہے ہیوج کہیں سے تو کس طرح لٹیا ڈبو دیتے ہیں. لیکن ہم اس ہندو کا تذکرہ ضرور کریں گے آپ کے سامنے. یہ وہ ہندو ہے جو انڈیا کے پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی میں پہلا کروڑ پتی بنا اور اس کو 1 کروڑ روپیہ ملا. اور اس وقت وہ ایسی جاب کر رہا تھا کہ اگر وہ جاب 800 سال تک کرتا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے جمع کر پاتا. اگر ایسے شخص کو 1 کروڑ مل جائے، مجھے اور آپ کو مل جائے، ہم تو قائم آنا خود چھوڑتے سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے لیے ایک الگ لمحے کا انتظام کیا جائے اور اس میں ہم آئیں گے وغیرہ وغیرہ، درس سننے کے لیے بھی ہم کچھ لیں گے. تو 800 سال اس کو لگتے 1 کروڑ جمع کرنے میں. بی بی سی کا نمائندہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ مجھے حیرت ہے، اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس نے کروڑ پتی بننے سے پہلے خریدے تھے. وہ اسی گھر میں رہتا ہے جس میں پہلے رہتا تھا. ہاں ایک چھوٹی سی نئی اسکوٹر اس نے خرید لی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نہیں میں تو ویسے ہی ہوں، ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے میں خرچ کر رہا ہوں. مثلا میں نے اپنے بھائیوں کے قرض ادا کیے، میرے 4 بھائی اور 2 بہنیں جو ہے میرے ساتھ رہتی ہیں. ہم سامنے جو ہے 9 کمرے کا گھر اٹیچ باتھ روم کے ساتھ بنا رہے ہیں. ہر ایک بھائی کو ایک بہن کو ایک ہم دے دیں گے. اور کچھ لوگوں کو میں نے امداد بھی کی ہے، دیا بھی ہے، اور کچھ بزنس میں بھی لگایا، اور کچھ اب میں نے ابھی جمع کر کے بینک میں رکھ دیا. تو دیکھیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کچھ آتا ہے تو ان کا سر نہیں گھومتا.
اور ایک اعتدال کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ وہ آگے چل رہا ہے. حالانکہ ہندو ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صفات جسے کہتے ہیں اسلام والی. اسے کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ نے بہائی فرقے کا ایک شخص نہیں پارسی فرقے کا ایک شخص ان کے پاس آیا، اس کا دوست بن گیا. پارسی فرقے کے شخص کی اولاد یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب وہ گھر گئے اس کی تعزیت کے لیے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، چلا گیا تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو اوروں کے بھی ساتھ ہوتا ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے. وہ مسلمان عالم جو تھے، عالم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عقیدے، یہ باتیں تو ہم مسلمانوں کی ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اچھا بتاؤ مجھے. وہ بتانے لگے اسلام کے بارے میں، کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ فوراً مسلمان ہو گیا. درود پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، اس ہندو کو مسلمان ہونے کا جی چاہے گا یا ہم مسلمانوں کو ہندو ہونے کا جی چاہے گا؟ ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہندو دیکھ کے کہے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اب ایسے کردار ہو گئے کہ یقین کریں بڑی مشکل سے میں نے یہ سلائیڈ ہٹائی تھی، پھر دوبارہ میں نے ڈالی کہ کیوں ہندو کی مثال ہم پیش کریں، کم از کم یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کہ جن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ان چیزوں پہ اغیار عمل کر رہے ہیں. تو خدا ہمیں بہرحال ان چیزوں حرص سے دور رکھے. چڑیا کی نصیحت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی، چڑیا نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں 3 ترکیبیں بتاؤں گی تمہیں زیادہ مالدار ہونے کی. اس نے چھوڑ دی، لالچ میں آ گیا. فوراً اڑ کے کہا کہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ منانا نہ جانے کا غم. یہ وہی ہے مولا علی کا قول، قرآن کی آیت زہد کی تفسیر. وہ سمجھ گیا کہ چڑیا نے مجھے بیوقوف بنا دیا، جھپٹا اس کی طرف. کہنے کہ میں نے تم کو کہا تھا، تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا. اچھا کوئی بات نہیں، تم مجھے دوسری نصیحت تو کرو. تو اس نے کہا دیکھو جو بات عقل میں نہ ہے اس پہ عمل نہ کرنا. میرے پیٹ میں 2 کلو کے ہیرے ہیں، اگر وہ تم مجھے کاٹ لیتے تو مل جاتے. پھر جھپٹا اس کے اوپر. اس نے کہا بے وقوف، میں خود ایک چھٹاک کی ہوں. تو 2 کلو کے ہیرو، آپ کی ہنسی سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی شاید سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو میں خود ایک چھٹاک کی ہوں اور تم نے دوسری بات میں بھی نہیں عمل کیا، اب میں تیسری بات کیوں بتاؤں؟ کہنے گا اچھا چڑیا جاتے جاتے تیسری بات ہی بتا دو. تو اس نے کہا ہرس نہ کرنا، ہرس انسان کو بے وقوف بنا دیتی ہے. تو یہ وہ نصیحتیں تھیں. مرغی کا قصہ سنا ہوگا آپ نے. خیر یہ قصہ ہم اسی لیے پڑھتے تھے اپنی اردو کی درسی کتاب میں کہ بڑے ہو کے عمل کریں، لیکن بس اب کیا کریں، بھول گئے. نسیان کا مرض الانسان من نسیان. دیہاتی کی مرغی بھی یاد ہوگی، سونے کا انڈا دیتی تھی، روزانہ ایک انڈا، روزانہ کی دہاڑی. اگر آپ کو ایک سونے کے انڈے کی صورت میں مل جائے، کیا تولہ سونا ہے آج کل؟ 60,000، 60,000 اراؤنڈ، ٹھیک ہے نا. تو انڈا میرے خیال میں 4-5 لاکھ کا تو ہو گیا. تو مرغی کتنے کی ہوگی؟ اس نے فوراً اس کو ذبح کرنا چاہا، کھولا تو پتا چلا کہ کچھ بھی نہ نکلا. بہرحال ملا احمد نراقی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے، اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو کبھی بھی حرص نہیں کرے گا، جو ہے اس میں قناعت کر لے گا. اور جب انسان کو یہ کہا جائے کہ تم چند سالوں کے مہمان ہو، چلے جاؤ گے، تو فوراً جمع کرنے لگتا ہے. کتنا الٹا معاملہ ہے. آپ جائیں کراچی چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر 2-4 دنوں کے لیے، تو کیا سامان لے کے جاتے ہیں؟ چند دنوں کا سامان، اور پھر آ جاتے ہیں. لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ چند سالوں کی دنیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سامان جمع کرنے سے باز نہیں آتے. محرومی. نہ صرف یہ کہ جس چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ چیز ہاتھ نہیں آتی، بلکہ وہ چیز بھی چلی جاتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. کتے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح اس نے ہڈی کے لیے چھلانگ لگائی اور منہ کی ہڈی بھی کھو بیٹھا. 2 افراد مولا علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے میں سے ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5. ایک مہمان آیا، اس کو کھلائی، اس نے 8 درہم دیے. اب میں اس کو 3 درہم دے رہا ہوں، خود 5 درہم رکھ رہا ہوں کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں، اس کی 3. یہ نہیں مان رہا، کہہ رہا 4 پہ معاملہ کرو. مولا نے کہا تو 4 لینا، یہ بھی نہیں ملیں گے. اس نے کہا نہیں مجھے 4 چاہیے، آپ فیصلہ کریں. مولا نے فیصلہ کیا تو فقط 1 درہم آیا اس کے حصے میں، جس کی 3 روٹیاں تھیں. کیسے؟ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، گھر جا کے سوچئے گا. رزق تقسیم ہو چکا، حریص محروم ہو چکا. یعنی مزید حرص کر کے، ضد کر کے، امی سے تو آپ چیزیں نکلوا سکتے ہیں، ابو اس کی جیب تو خالی کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں.
جو آپ کو مل چکا وہ مل چکا. حرص کا اظہار کر کے آپ اپنے عدم یقین ایمان میں کمزوری کا ثبوت دے رہے. اور مولا نے کیا خوبصورت بات کیا آج کل کے انسان کے لیے. دولت کمانے کے لیے انسان اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے. مستقبل کو سوچ کے اپنا حال ضائع کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے. جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. کیا خوبصورت میرے مولا کا. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ آج کل کے فقیر یا فیوچر کے فقیر یہ دن بھر کی دہاڑی اور وہ جو ہے کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو آج کل یہ ہونے جا رہا ہے. بہرحال یہ آپ بات بھی سننے کا ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اچھا آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں. پارسی برادری آف بمبے PPL کے مطابق جس شخص کی آمدنی 90,000 سے کم ہے وہ فقیر ہے, اور شادی کرنے پر پارسی برادری اس کو ایک فلیٹ دیتی ہے. آپ دیکھا آپ نے 89,000 آپ کما رہے ہیں تو آپ فقیر ہیں. 89,000 پارسی برادریوں کے. آپ رال نہ ٹپکائیں پارسی مذہب پہ. تو ایسے بھی فقیر اور ایسے بھی جسے کہتے ہیں غربت کی لائن ہوتی ہے. اور کہاں 32 روپے پر منتھ کمانے والے. حالانکہ WHO نے باقاعدہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن کر دی ہے $1.25 پر ڈے کی دہاڑی جو کمائے سے کم وہ فقیر ہے, یعنی 3,750. کون سا شخص ہے جس کے پاس 3,750 ماہانہ نہ ہو. مزدور بھی آج 200 دہاڑی لیتا ہے, 6,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے. آکسفیم جو برٹن کا ادارہ ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ 100 دولت مندوں کی دولت کو جو انہوں نے پچھلے سال کمائی ہے اگر استعمال کیا جائے تو دنیا کی غربت 4 مرتبہ ختم کی جا سکتی ہے. شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. حریص کے پاس اگرچہ تمام دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی فقیر ہوتا ہے. جیسا ہم نے کہا کہ اصل فقیر وہ ہے جو مانگے, چوراہے کے فقیر نہیں. وہ سیاستدان بھی فقیر ہے جو اپنے قرضے معاف کروائے اور بینکوں سے قرضے مانگے. حرص کا اظہار فقر لاتا ہے. یعنی اگر آپ حرص نہ کریں, فقط اظہار کر دیں, دوسروں کی چیزوں پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں, تو حرص کا اظہار بھی آپ کے لیے فقر لے کے آئے گا. کسی نے رسول سے پوچھا آپ میرے بہشت کے ضامن بن جائیں, تو رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے بھی کسی چیز کا کوئی سوال نہ کرو. دوسروں سے دور کی بات. اس کے بعد سے اس شخص نے لوگوں سے کوئی سوال کرنے سے گریز کیا. اس کا تازیانہ گر جاتا گھوڑے پر سے تو وہ خود اتر کے تازیانہ اٹھاتا. کہیں دسترخوان پہ بیٹھتا, پانی پینا ہوتا تو خود اٹھ کے پانی اپنے لیے لاتا. اتنا زیادہ محتاط ہو گیا تھا شخص. اور یقین کریں آج آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا, پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں, آپ کی ڈگنیٹی میں کتنا اضافہ کرتا ہے. جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں, لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. غیروں کی تو بہت دور کی بات. غصہ لاتا ہے نبی جو علامت ہے وہ غصہ. آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے. اس لیے آج کل کے کب جو ہیں وہ 2 ہینڈل کے ہوتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ لڑائی میں آسانی رہے. حرص غصے کو بھڑکاتا ہے, اور جب یہ غصہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو ایک دائمی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. حرص کی آخری علامت. امام فرماتے ہیں دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے. جوں وہ ریشم کو اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے اسی قدر وہ اس سے نکلنے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. انجام کار وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. ایک کے بعد ایک ہدف جب انسان کے سامنے آ جائے گا تو اس کے جال میں, قرضوں کے جال میں اور خواہشوں کے جال میں ہمیشہ کے لیے جکڑتا چلا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں کربلا بھی حرص کا نتیجہ تھی. اس کے سبب اسباب حرص تھے. ایک معنتم حریص علیکم کی تفسیر تھا, اور ایک حرص الناس علی حیاتی, ایک دنیا کی زندگی کی حرص میں مبتلا تھا. ایک کو جنت کی سرداری کی حرص تھی اور ایک کو رے کی گورنری کی حرص تھی. اور ان بدبختوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا
کہ جس کو فقط اور فقط بی بی سکینہ کی گوشواروں کی حرص تھی. کسی نے پوچھا اے بدبخت تجھے شرم نہیں آئی ایک بچی کے گوشوارے نوچتے ہوئے خون دیکھ کر تیرا دل نہ تڑپا؟ کہنے لگا میں کیا کروں، دل تو تڑپا لیکن اگر میں گوشوارے نہ چھینتا تو کوئی اور چھین لیتا. یہ وہ حرص ہے جو انسان کو اسفل السافلین کے درجے پہ لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حرص میں مبتلا کرے کہ جس میں اہل بیت اور خود رسول اللہ مبتلا تھے، اور ہمیں ان کے ساتھ محشور کرے، ان کی شفاعت ہمیں دے. اس درس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ حرص کا علاج کیا ہے، یعنی قناعت، اینٹی بایوٹک، اینٹی ڈوٹ، تو اس کا دریافت سادگی کی صورت میں جوشاندہ بھی حاضر ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں زہد کی ڈرپ بھی. تو انشاءاللہ اس کا علاج اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب تک کی گفتگو سے متعلق اگر کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات، بھرپور سوالات.